پاکستان کے مختلف حصوں میں موجود حالیہ گرمی کی لہر اور اس کے نتیجے میں جو ہیٹ سٹروک کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہیٹ سٹروک کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت انوائرمنٹل ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی گرمی کی شدید لہریں دیکھی جا رہی ہیں گزشتہ کئی برسوں سے، اور اس کے نتیجے میں جو ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور بہت سا جانی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ ہیٹ سٹروک ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اور یہ جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ہیٹ سٹروک میں جسم کا درجہ حرارت اچانک بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پسینہ آنے کا جو میکانزم ہے وہ جسم کا ختم ہو جاتا ہے اور جسم اپنے آپ کو ٹھنڈا نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بڑھا رہتا ہے اور بعض حالات میں 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر یہ درجہ حرارت 106 ڈگری فارنہائٹ تک چلا جاتا ہے۔ نارملی جب ہمارا جسم حرارت پیدا کرتا ہے میٹابولزم کے نتیجے میں، جسم میں جو توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ حرارت امیجیٹلی ہماری جلد کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتی ہے، کیونکہ ہماری جلد میں مسام ہوتے ہیں، وہاں سے پسینہ آتا ہے، ایویپوریشن ہوتی ہے اور ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم سے حرارت نکل جاتی ہے اور اس کا درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ لیکن بعض حالات میں جب درجہ حرارت ارد گرد کی فضا کا بہت زیادہ ہو، ہوا میں نمی ہو اور آپ بہت زیادہ ایگزرشن کر رہے ہوں، سورج کے نیچے ہوں، دھوپ میں ہوں، کام کر رہے ہوں، تو جسم سے تیزی سے ٹیمپریچر کا اخراج نہیں ہو سکتا اور ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے۔ ہیٹ سٹروک میں ایک اور فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ڈی ہائیڈریشن، یعنی اگر پانی کی کمی ہے، ایک شخص کے اندر پانی کی کمی ہے تو اس میں بھی تیزی سے ہیٹ کا اخراج نہیں ہوگا جسم سے، جلد سے، اور اس کی وجہ سے بھی جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کی جو عام علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ جلد بہت گرم اور خشک ہوتی ہے اور بعض حالات میں شروع میں شدید پسینہ آتا ہے اور بعد میں پسینہ نہیں آتا، اور اس کے بعد جلد سرخ ہو جاتی ہے، بالکل خشک ہو جاتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، شدید سر درد ہو سکتا ہے، جسم کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، غنودگی ہو سکتی ہے، پیشاب کا آنا کم ہو جاتا ہے، جلد کے اوپر پمپلز بن سکتے ہیں، کلسٹرز بن سکتے ہیں جسے ہم ہیٹ ریش کہتے ہیں، تو یہ ہیٹ ریش بھی بعض حالات میں جلد کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، اور ہیٹ سٹروک سے خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یا اینڈ آرگن ڈیمیج جسے کہتے ہیں، یعنی کہ بہت سے آرگنز جیسے گردے وغیرہ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہیٹ سٹروک کو پراپرلی ٹائم پر مینیج نہ کیا جائے۔ شیرخوار بچے، بوڑھے لوگ جو 65 سال سے زیادہ ہیں، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، باہر کام کرنے والے ورکرز، ایتھلیٹس، یہ سب لوگ ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہیٹ سٹروک کے متاثرین کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور فوری مدد کے لیے ہم کچھ اقدامات کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر ایک شخص ممکنہ طور پر آپ کو لگے کہ اسے ہیٹ سٹروک ہے تو اسے ارجنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ جو سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ اس کے جسم کا درجہ حرارت کیسے کم کیا جائے۔ مریض کو فوری طور پر دھوپ سے کسی سایہ دار جگہ میں لے آئیں، اس کے جسم پہ جو بہت زیادہ کلودنگ ہے، بہت زیادہ کپڑے ہیں، ان کو ریموو کر دیا جائے، کپڑوں کو کم کیا جائے، اور ٹھنڈے پانی کو مریض کی جلد پر بہانا چاہیے یا اس کے کپڑوں کو گیلا کر دینا چاہیے، اور اس کے اوپر پنکھا چلا دینا چاہیے، یا ایئر کنڈیشنر یا کولر کچھ بھی موجود ہے وہ اس کے اوپر آن کر دینا چاہیے، اور فوری طور پر مریض کو ایمبولینس میں ہاسپٹل لے جانے کا بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ ہاسپٹل میں پھر مریض کو ڈرپس دی جائیں گی تاکہ اس کی جو پانی کی کمی ہے اس کو فوری طور پہ بحال کیا جائے۔ مریض اگر ہوش میں ہے تو اسے کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی پیتا رہے، اور ہاسپٹل میں مریض کو فوری طور پر، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ڈرپس دی جاتی ہیں، اس کے جسم کا درجہ حرارت مانیٹر کیا جاتا ہے تھرمومیٹر کے ذریعے، اور مسلسل جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی اور ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ مریض کا درجہ حرارت 101 ڈگری فارنہائٹ تک آ جائے۔ اور جب مریض کا درجہ حرارت 101 ڈگری فارنہائٹ تک آ جاتا ہے تو مریض کو بخار کم کرنے کی دوائیاں دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ پیراسیٹامول وغیرہ۔ ہیٹ سٹروک ایک ایسی کنڈیشن ہے جس سے بچا جا سکتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کچھ ضروری اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ لوگوں میں اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ گرمی کے موسم میں زیادہ پانی پئیں، ڈی ہائیڈریٹڈ نہ رہیں، پانی کی کمی نقصان دہ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا۔
धूप में कम से कम वक्त के लिए निकलें। ख़ास तौर पे गर्म और मरतूब मौसम में धूप में बहुत कम वक्त के लिए निकलें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और उनके जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी धूप के अंदर या बहुत ज़्यादा मरतूब मौसम में नहीं करनी चाहिए। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की जो इब्तदाई अलामात हैं इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जिसमें पट्ठों के खिंचाव और दर्द, मतली, उल्टी, सर का हल्कापन, दिल का बहुत तेज़ दौड़ना और इसके अलावा गुनूदगी हो जाना, ये सब भी इसकी अलामात में शामिल है। वो लोग जो धूप में काम कर रहे हैं वो छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं, सर के ऊपर कपड़ा, रुमाल, टोपी, हैट कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेक्स लेने के दौरान वो बहुत सारा पानी पी सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैफ़ीन मिले हुए मशरूबात जैसे कि सोडा और चाय वगैरह है, ये नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इस तरह के मशरूबात के इस्तेमाल से प्यास नहीं लगती और डिहाइड्रेशन बढ़ सकती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं वो हल्के नमक वाले मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जिस्म में उनके पानी सॉल्ट रिटेन करे, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नमक मिला हुआ पानी नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि मैंने अर्ज़ की, हैट का इस्तेमाल, छतरी का इस्तेमाल, हल्के रंगों के कपड़े, ये सारे के सारे गर्म और मरतूब आबो हवा के लिए बहुत मौसर साबित हो सकते हैं। इन तमाम बातों के अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अपने आप को गर्मी की शिद्दत से बचाएं, क्योंकि हीट स्ट्रोक ख़तरनाक है और ये जानलेवा हो सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।